بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ اگر آپ نیو ہیں، آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ ناول آپ کو پسند آ رہا ہے تو لائک ضرور کر دیا کیجئے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ کوریڈور میں بھاگتی وہ وائٹ دوپٹہ جس کے پلو میں نیلے بڑے بڑے موتی لگے ہوئے تھے، ہوا میں لہرا کر دوڑتی وہ گنگنا بھی رہی تھی۔ ایسا لگتا ہے میں ہواؤں میں اڑوں، آج اتنی خوشی ملی ہے پاؤں ٹکتے نہیں ہیں زمین پر، آج اتنی خوشی ملی ہے۔ دوپٹہ ہوس ہوا میں لہراتی وہ گانا گنگناتی ہوئی سامنے سے آتے بخت سے جتنی زور سے ٹکرا سکتی تھی وہ ٹکرائی تھی۔ بخت جو اسے سامنے سے آتا دیکھ کر ٹھٹکا تھا، سنبھل بھی نہیں پایا تھا کہ وہ اس کے اوپر گری تھی، جس کے نتیجے میں وہ زور سے دیوار سے ٹکرایا تھا۔ زرغون کی چیخ نکل گئی تھی، وہ دھک دھک کرتے دل کے ساتھ اس کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھے ہوئے تھی، جبکہ بخت نے اس کی کمر ایک ہاتھ میں جکڑی ہوئی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے نقوش کو دیکھتے کسی الگ ہی جہاں میں چلے گئے تھے۔ دوپٹے کا پلو ہوا میں لہراتا ہوا بخت کے چہرے پر آیا تھا، وہ دوپٹے کا پلو اس کے چہرے سے ہٹاتی ہوئی دور ہونے لگی تھی، لیکن بخت نے اس کی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ وہ پورے استحقاق سے اس کی کمر کو جکڑ کے قریب کیے ہوئے تھا۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ وہ سنجیدگی سے بولا۔ کیا؟ وہ اس کا ہاتھ ہٹانے کی کوشش کرتی ہوئی بولی، جو ابھی بہت اسٹائل سے بھاگا جا رہا تھا اور گانا بھی گنگنایا جا رہا تھا۔ وہ مصنوعی سنجیدگی سے بولا، وہ تو میں واک کر رہی تھی، صبح ہیوی ناشتہ کیا تھا تو بھاگ کر ہضم کر رہی تھی۔ وہ بھوکلاتے ہوئے بولی، سیریسلی مس مرزی؟ وہ مسکراتے لہجے میں آئی برو اچکا کر بولا، جس پر وہ زور و شور سے سر ہلا گئی۔ وہ اسے دیکھتا آہستہ سے اپنا ہاتھ اس کی کمر سے ہٹاتا، اسے مسکراتی نظروں سے دیکھتا پلٹ گیا۔ وہ دل پر ہاتھ رکھے وہیں کھڑی رہ گئی۔ اف، مرتے مرتے بچی ہوں آج تو، وہ ہونٹ کاٹتی ہوئی بڑبڑائی، پھر اپنی کمر کو دیکھا جہاں اس نے اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ یہ میرا دل اتنا دھڑک کیوں رہا ہے؟ کیا مجھے ہارٹ اٹیک ہونے والا ہے؟ وہ پریشانی سے بڑبڑائی۔ حنان، فاطمہ بہت انوسینٹ ہے نا؟ وہ حنان کو کی توجہ کھانا بناتی ہوئی فاطمہ پر مبذول کرواتی ہوئی بولی۔ ہاں، معصوم تو وہ ہیں۔ وہ نوٹس بناتا آپی کی بات پر اتفاق کر گیا۔ جو فاطمہ کا شوہر ہوگا وہ بہت لکی ہوگا، بہت لائق سگڑ اور عزت کرنے والی لڑکی ہے، اپنے شوہر کو خوش رکھے گی۔ وہ اورنج جوس پیتی حنان کا کندھا ہلاتی ہوئی بولی، ہاں یہ تو ہے۔ وہ سر ہلا گیا۔ میں تم سے بات کر رہی ہوں اور تم یہ پڑھائی لے کر بیٹھ گئے ہو۔ اوف، بند کرو اس کو اور میری بات سنو۔ وہ اس کے ہاتھ سے رجسٹر کھینچتی ہوئی غصے سے بولی، آپی یار، سن رہا ہوں، میں کانوں سے سنتا ہوں اور کان میرے آپ کی طرف ہی ہیں۔ وہ نوٹ بک لینے کی کوشش کرتا ہوا بولا، کان تمہارے میری طرف اور نظریں تمہاری فاطمہ پر ہونی چاہیے۔ وہ سر پیٹ کر بولی، کیا؟ وہ شوق سے بولا، میرا مطلب ہے جس کے متعلق بات کی جائے اسے دیکھا جاتا ہے نا؟ وہ بھوکلاتے ہوئے بولی، جس پر وہ گال پر ہاتھ رکھ کر زرغون کو دیکھنے لگا۔ ڈفر، مجھے نہیں فاطمہ کو دیکھو۔ وہ جھنجھلائی۔ کیوں؟ وہ آئی برو اچکا کر بولا، کیونکہ میں کہہ رہی ہوں اس لیے۔ وہ اس بار غصے سے بولی، آپ چاہتی ہیں میں لڑکیوں کو دیکھوں؟ وہ شرارتی لہجے میں بولا، اوف، لڑکیوں کو نہیں، لڑکی کو، میرا مطلب ہے فاطمہ کو۔ وہ غصہ ہوئی، لیکن آپ کو تو میرا لڑکیوں کو دیکھنا پسند نہیں ہے نا؟ ایک بار میں نے اپنی کلاس فیلو کو اپنا پین دیا تھا جس کی وجہ سے آپ نے مجھے بہت مارا کہ میں اسے امپریس کرنا چاہ رہا تھا، کبھی کسی لڑکی کو دیکھنے نہیں دیا، لیکن اب کیوں؟ ہاں کیوں؟ ہاں، وہ آئی برو اچکا کر بولا، دیکھو حنان، چھوڑو، میری دماغ کا ستیہ ناش کر دیا ہے تم نے سوال پر سوال کر کے۔ کان کھول کر سن لو، شادی میں تمہاری اپنی مرضی کی لڑکی سے ہی کروں گی، سمجھے؟ اور اگر نہیں سمجھے تو پھر بھی سمجھ جاؤ، اتنا بولتے ہو تم لڑکے، زیادہ بولتے ہوئے اچھے نہیں لگتے۔ اور ہاں، شرٹ پہن کر یہ ٹی شرٹ نہیں پہنا کرو، ٹی شرٹ نہیں، اور ہاں بال بھی چھوٹے کرو، اور چھتری بنا کر رکھی ہے، بالوں کو ڈیسنٹ بنا کر ہمارے گھر آیا کرو۔ وہ غصے سے اسے وارننگ دیتی ہوئی چلی گئی۔ زرغون بھابھی کہاں گئی؟ فاطمہ ٹرے پکڑے لاؤنج میں آتی ہوئی نرمی سے اسے، جبکہ وہ اس کے سامنے چہرے کو دیکھتا ہوا ہلکا سا مسکرایا۔ آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ وہ حیرت سے بولی، ایسے ہی، آپ بھی اپنے روم میں ہیں۔ وہ نیچے گری نوٹ بک اٹھاتا ہوا دھیمے سے بولا، آپ فروٹ ٹرائفل کھائیں گے؟ وہ ٹرے اس کے سامنے کرتی ہوئی بولی، شور، کیوں نہیں۔ وہ ٹرے سے شیشے کی پیالی اٹھاتا ہوا نرم لہجے میں بولا۔ فاطمہ مسکرا کر اسے دیتی اوپر چلی گئی، جبکہ وہ گردن اس کی طرف موڑتا مسکرایا، پھر گہری سانس لیتا وہ فروٹ ٹرائفل کا چمچ منہ میں رکھتا مسکرایا۔ اس لڑکی کے ہاتھوں میں ذائقہ کمال کا تھا۔ آغا جی، جب دل دھڑکتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اور یہ دھڑک کر شور کیوں مچاتا ہے؟ وہ آغا جی کے پاس بیڈ پر
چڑھی بیٹھی تھی، ان سے کسی سہیلی کی طرح پوچھنے لگی جو کتاب پڑھتے مسکرائے۔ ان کے کمرے میں آتا بخت اس کا معصومانہ سوال سن کر وہیں رک گیا۔ مجھے لگتا ہے مجھے کوئی دل کا مسئلہ ہو گیا ہے، سوچ رہی ہوں رپورٹ کروا لوں۔ ہسپتال والوں نے مجھے نکال دیا ہے، کہتے ہیں اتنی چھٹیاں کون کرتا ہے، آپ گھر پر ہی رہیں اور آرام کریں۔ بے عزتی کر دی میری، بھلا مجھ جیسی ذہین لڑکی کو ہاسپٹلز کی کمی ہے؟ جس میں چاہوں لگ جاؤں، آخر باہر کی ڈگری ہولڈر ہوں۔ وہ بولے جا رہی تھی بات ہوئی وہ بولے جا رہی تھی بات کوئی شروع کی تھی، لیکن بات کو لے کے کہاں چلی گئی تھی، جس پر آغا جی اور باہر کھڑا بخت صرف ٹھنڈی سانس بھر کے رہ گئے تھے۔ میری بچی جس ہاسپٹل میں چاہے گی وہیں لگا دے گا میرا بخت، آخر پالیٹکس میں کس لیے ہے؟ آغا جی فخر سے کہنے لگے، جبکہ زرغون کا دل اس کے نام پر پھر سے دھڑکا۔ آپ نے بتایا نہیں، یہ دل اچانک سے کیوں دھڑک پڑتا ہے؟ وہ جھنجھلا کر بولی، جیسے ساری غلطی آغا جی کی ہو۔ کس کے نام پہ دھڑکتا ہے میری بچی کا دل؟ وہ مسکراتے لہجے میں بولے، یہ میں آپ کو نہیں بتاؤں گی، پہلے آپ بتائیں کیوں دھڑکتا ہے؟ وہ تھوڑی پر انگلی مارتی ہوئی بولی۔ بخت سر جھٹکتا ہوا اندر آیا جب آغا جی اسے دیکھتے ہوئے مسکرائے، اور زرغون تو اسے دیکھتی ہی کھڑی ہوئی تھی۔ دل نے پھر سے ایک الگ سا شور مچا دیا تھا۔ آپ اتنی جلدی آ گئے؟ وہ حیرت سے بولی۔ کیوں، میرے جلدی آنے پہ آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ وہ آئی برو اچکا کر بولا، جس پر وہ نفی میں سر ہلاتی کندھے اچکا گئی۔ آغا جی، آج رات کو آپ چل رہے ہیں میرے ساتھ سعید احمد کی دعوت پہ؟ وہ ان سے تصدیق چاہ رہا تھا۔ آغا جی ہونٹ بھینچے دونوں کے چہرے دیکھتے ہوئے کچھ سوچ کر سر نفی میں ہلا گئے۔ کیوں، کل تو آپ راضی تھے جانے کے لیے؟ وہ سنجیدگی سے ان سے پوچھنے لگا۔ بس آج طبیعت بہت ڈاؤن فیل ہو رہی ہے، میں نہیں جا سکوں گا۔ تم ایسا کرو، زرغون کو لے جاؤ۔ میں بوڑھا وہاں کیا کروں گا یار؟ وہ نیم دراز ہوتے ہوئے مصنوعی بیماری کا بہانہ کرتے چہرے پر نقاہت لانے لگے، جس پر وہ کامیاب رہے تھے۔ سیریسلی؟ وہ آئی برو اچکا کر پوچھنے لگا۔ ہاں، کیا اس عمر میں بہانہ کرتا اچھا لگوں گا میں؟ وہ نقاہت سے بولے، جبکہ وہ ان سے یہ نہ کہہ سکا کہ ابھی تو آپ 1 منٹ پہلے بھلے چنگے تھے۔ وہ گہری سانس لیتا، انہیں دیکھتا سر نفی میں ہلاتا ہوا باہر نکل گیا۔ پیچھے جاؤ میری بھولی بچی، آغا جی نے ہونک کھڑی زرغون سے کہا، جو سر ہلاتی ہوئی اس کے پیچھے بھاگی۔ کیا جہاں آپ کی دعوت ہے وہاں مرغ مسالے والی ڈشز بھی ہوں گی؟ وہ اس کے ساتھ چلتی ہوئی پرجوش انداز میں بولی۔ ہاں، وہ دھیمے لہجے میں بولا۔ واہ واہ، میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گی، وہ پرجوش ہوتی ہوئی بولی۔ اور اگر کہوں وہاں کوئی مرغ مسالے والی ڈش نہیں ہوگی تو؟ وہ اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہوا بولا۔ تو میں کیا، میرے تو فرشتے بھی سڑی ہوئی دعوت پر نہ جائیں؟ مجھے کسی پاگل کتے نے کاٹا ہے جو بورنگ دعوت میں جا کر بور ہوتی رہوں؟ لیکن میں جانتی ہوں دعوت میں مرغ والی ڈشز ہوں گی، اس لیے میں ہر قیمت پر اس دعوت میں جاؤں گی۔ وہ مسکراہٹ ضبط کرتی ہوئی سنجیدگی سے بولی، جس پر وہ بھی اسے دیکھ کر پہلی بار کھل کر مسکرایا۔ پھر وہ ہوا جو شاید ہی کسی نے سوچا ہو۔ وہ ایک دو پل اس کے مسکراتے ہونٹوں کو دیکھتا، انگلی اور انگوٹھے سے اس کے گال کھینچتا ہوا پلٹ گیا، جبکہ وہ آنکھیں پوری کھولے حیرت سے اس کی پشت کو دیکھتی گالوں پر دونوں ہاتھ رکھ گئی۔ کیا میں خواب دیکھ رہی تھی؟ وہ شوق سے بولی۔ نہیں، آپ حقیقت میں ہیں، اور بھائی بھی حقیقت میں آپ کے گال کھینچ کر گئے ہیں، سو ریلیکس رہیں۔ حنان کی شرارت سے کہنے پر وہ اپنے گالوں سے ہاتھ ہٹا گئی۔ ہنی، تمہیں شرم نہیں آتی چھپ چھپ کر یوں کسی کی باتیں سننا؟ وہ سرخ چہرے سے ہنی پر چڑھ دوڑی تھی۔ ہاں ہاں، میری کیوٹ آپی، وہ بھی اس کے گال کھینچ کر کہتا بھاگ گیا۔ بدتمیز، لگ جاؤ میرے ہاتھ، پھر بتاتی ہوں میں تمہیں، وہ اس سے کہتی سر پر تھپڑ مارتی ہوئی ہنس دی۔ اللہ اللہ، میں کیا کروں، دل کر رہا ہے گنگناؤں۔ زرگل نے مسکرا کر اس پاگل لڑکی کو دیکھا۔ لگتا ہے ان دونوں کو آپس میں محبت ہو گئی ہے۔ زرگل نے محبت سے اسے دیکھتے ہوئے خود سے کہا، محبت نہیں، عشق ہونے کو ہے۔ پیچھے سے خیام کی آواز پر وہ جھٹ سے اس کی طرف مڑی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ غصے سے بولی۔ مطلب یہ کہ دونوں محبت کی منزل سے آگے نکل چکے ہیں، اور جو عشق کرتے ہیں وہ جان جاتے ہیں۔ خیام نے اس کی اڑتی ہوئی لٹ کو کان کے پیچھے کرتے ہوئے گمبھیر لہجے میں کہا، آپ کی ہمت کیسے ہوئی میرے بالوں کو چھونے کی؟ وہ غصے سے بولی، جس پر وہ مسکرا کر اچانک سے ہی اس پر جھکا تھا۔ اس کے ماتھے پہ اچانک سے ہونٹ رکھتا وہ رکا نہیں تھا، وہاں سے بھاگ گیا تھا، جبکہ وہ ہکا بکا کھڑی رہ گئی تھی۔ دعوت پر زرگل اور فاطمہ بھی اس کے ساتھ تھی۔ بلو کلر کا پنک کڑھائی والا سوٹ پہنے، اس پر پنک بلو کڑھائی والا دوپٹہ وہ سر پر اوڑھے اچھی لگ رہی تھی، جبکہ زرگل نے نیلے سوٹ پر نیلا ہی بڑا سا دوپٹہ لیے ہوئے تھا۔
وہ فیروزی سوٹ پر کالی چادر لیے ہوئی تھی اور فاطمہ ہمیشہ کی طرح سادہ تھی، اپنے بھائی کا ہاتھ تھامے کھڑی تھی۔ جبکہ وہ دعوت پر آ رہے تھے تو آغا جی نے اپنا ماتھا پیٹ کر رہ گئے تھے کہ وہ ان دونوں کو پرائیویسی فراہم کرنے چاہتے تھے، لیکن وہ تھی کہ پورے ٹبر کو اکٹھا کر لائی تھی۔ کھانا کب لگے گا وہ بور ہوتی ہوئی بڑبڑائی تھی۔ وہ تینوں ٹیبل پر بیٹھی ہوئی تھیں، جبکہ بخت کو ملنے ملانے والے اکیلا ہی نہیں چھوڑ رہے تھے۔ یار بہت بورنگ پارٹی ہے، مجھے پتہ ہوتا نا تو نہ آتی، لیکن اس چسکوڑی زبان نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، وہ منہ بناتے ہوئے بولی، جس پر دونوں کہا لگاتی ہنس دیں۔ دور کھڑا اذلان بخت بات کرتا زرگل اور فاطمہ کو ہنستے ہوئے دیکھتا ہلکا سا مسکرایا۔ یقیناً ان کے ہنسنے کی وجہ وہ شرارتی لڑکی تھی جو ان دونوں کو گھور رہی تھی۔ سوچا تھا میری شادی ہوگی تو خوب ناچوں گی، گانا گاؤں گی، پیارے پیارے کپڑے خریدوں گی، لیکن کوئی نہیں، یہ سارے شوق میں اپنے ہنی کی شادی پر پورے کرنے والی ہوں۔ وہ پہلے تو منہ بناتے ہوئے بولی، پھر پرجوش ہوتی ہوئی بولی تھی، جس پر وہ دونوں اسے حیرت سے دیکھنے لگی۔ اس کی شادی کو تو ابھی ٹائم ہے نا؟ زرگل نے جوس کا سپ لیتے ہوئے اس سے پوچھا۔ نہیں، زیادہ سے زیادہ 1 منتھ ہوگا، اس سے زیادہ نہیں۔ تم سب تیاری کر لو۔ وہ بھی جوس پیتی ہوئی کندھے اچکا کر بولی۔ کیا جوس پیتی؟ زرگل کو بہت زور سے اچھا لگا تھا، وہ مسکرائی۔ فاطمہ نے بھی حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ اتنی جلدی لڑکی کہاں سے ملے گی تمہیں؟ زرگل نے حیرت سے نکلتے ہوئے پوچھا تھا۔ کیوں، میرے بھائی کو لڑکیوں کی کمی ہے کیا؟ ایک سے بڑھ کر ایک لڑکی ملے گی، لیکن میں نے پسند کر لی ہے لڑکی۔ ہونٹ بھینچ کر مسکراہٹ ٹوکی تھی، ورنہ زرگل کے ایکسپریشن تو اسے کہے لگانے پر مجبور کر رہے تھے۔ آؤ تم لوگ، کھانا لگ چکا ہے، بخت ان کے قریب آتا ہوا بولا۔ سب سے پہلے وہ اٹھی تھی۔ میں تو کب سے تیار بیٹھی ہوں، وہ مسکرا کر بولتی سب سے آگے نکلی تھی، جس پر فاطمہ اور زرگل مسکرائیں تو بخت صرف ٹھنڈی سانس بھرتا رہ گیا تھا۔ شہباز نے چونک کر کھانا پلیٹ میں نکالتی زرغون کو دیکھا، جس پر بلو کلر حد سے زیادہ سوٹ کر رہا تھا۔ یہ بھی یہاں آئی ہے؟ وہ خوشگوار حیرت سے بولا۔ السلام علیکم، شہباز نے اسے مخاطب کیا۔ زرغون نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ اس نے فقط آئی برو اچکایا، جس پر وہ تھوڑا شرمندہ ہوا۔ کیسی ہیں آپ؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ رج کے ڈھیٹ ہے، وہ ناک چڑھا کر بڑبڑائی تھی۔ جواب نہیں دیا آپ نے، وہ خوش اخلاقی سے بولا۔ الحمدللہ۔ وہ ابھی کچھ بولتی کہ بخت بہت تیزی سے شہباز کے پاس آیا۔ زرگل ڈر کر 1-2 قدم پیچھے ہوئی۔ زرگل اور فاطمہ ٹیبل پر بیٹھی کھانا کھا رہی تھیں۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی سے بات کرنے کی؟ وہ بھینچے ہوئے لہجے میں بولا۔ چہرہ حد سے زیادہ سرخ پڑ چکا تھا۔ شہباز گھبرا کر 1-2 قدم پیچھے ہوا تھا۔ میں تو یہاں کھانا لینے آیا تھا تو ان سے حال چال چٹا۔ اگلا جملہ اس کے منہ میں ہی رہ گیا تھا۔ بخت کا تھپڑ اس کے 14 طبق روشن کر گیا تھا۔ زرغون نے شوق سے بخت کو دیکھا۔ نہ صرف زرغون نے بلکہ پارٹی میں آیا ہر شخص اپنی جگہ ساتھ ہوتا۔ اذلان بخت لاشاری کو دیکھنے لگا۔ شہباز نے گال پر ہاتھ رکھے غصہ بھری نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ زرغون نے شہباز کو دیکھ کر اذلان بخت کو حیرت سے دیکھا، جو ہونٹ بھینچے، چہرے پر قہر لیے اسے دیکھتا ہوا اس کے قریب آیا تھا۔ حال چال پوچھنے کا بہت شوق ہے نا تمہیں؟ اس بار معاف کر رہا ہوں، اگلی بار معاف نہیں کروں گا، جانتے ہو تم مجھے۔ دور رہنا میری بیوی سے، ورنہ آنکھیں نکال دوں گا، ایڈیٹ انسان، وہ سخت لہجے میں بولا۔ سب کچھ ساخت کر گیا۔ جبکہ بریانی کی پلیٹ ہاتھ میں لیے وہ جلدی جلدی کھانے لگی کہ کیا پتہ تھا وہ ہاتھ پکڑتا اور پارٹی سے چلتا بنتا، اس کا کیا بھروسہ تھا؟ وہ سر جھٹک کر بڑبڑائی۔ اذلان بخت، ہم آپ سے شرمندہ ہیں، آپ پلیز ریلیکس رہیں، اور شہباز تم میرے ساتھ آؤ۔ سعید صاحب، اذلان سے معذرت کرتے ہوئے شہباز کو ایک کونے میں لے گئے۔ اس شخص سے اسے نفرت تھی، وہ اس کی نیت زرغون کے معاملے میں بہت پہلے ہی بھانپ گیا تھا۔ پھر جب اس نے رشتہ بھیجا تو اس نے ہنگامہ برپا کر دیا تھا۔ وہ کیسے اپنے دشمن اور ایک برے انسان سے اپنی کزن کو بیاہ دیتا؟ اب تو وہ اس کی بیوی تھی، پھر اب کیسے وہ اسے اپنی بیوی کے پاس کھڑا برداشت کر سکتا تھا؟ اس کا دل اچانک سے ہی ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ فاطمہ، زرگل اور مس کھانے کی دکان چلیں؟ وہ ان دونوں سے مخاطب ہوتا آخر وہ اپنی بیوی سے کہنے لگا، جس کی بریانی کی پلیٹ ابھی ہاف تھی۔ وہ آنکھیں پھاڑے کبھی بریانی کو دیکھتی تو کبھی بخت کو، جو اسے چلنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ فاطمہ اور زرگل سر ہلاتی ہوئی آگے بڑھی۔
وہ پیر پٹکتی ہوئی بنا بریانی کی پلیٹ ٹیبل پر دھرے چلنے لگی تھی۔ پلیٹ نیچے رکھو، وہ پلیٹ کی طرف اشارہ کرتا ہوا بولا۔ وہ منہ بناتی پلیٹ ٹیبل پر پٹکتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ اذلان صاحب پلیز رک جائیے، ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں، اصل میں مجھے نہیں پتہ تھا شہباز کے ساتھ آپ کی دشمنی چل رہی ہے، ورنہ میں اسے نہ بلاتا۔ سعید احمد اس کے ساتھ چلتا ہوا بولا۔ میری بیوی کے دانت میں درد ہے تو چلنا پڑ رہا ہے، ادروائز ہم پارٹی ختم ہونے کے بعد جاتے۔ آپ جانتے ہیں داڑھ کی تکلیف کتنی تکلیف دہ ہوتی ہے، سو اسی لیے چلنا پڑ رہا ہے، وہ مصنوعی افسوس سے کہہ رہا تھا، جبکہ آگے چلتی زرغون حیرت سے رکتی اس جھوٹے انسان کو دیکھنے لگی۔ وہ اس سے الوداعی اجازت لیتا ہونک کھڑی زرغون کا ہاتھ پکڑتا پارٹی سے باہر نکل گیا۔ شہباز رئیس نے گال پر ہاتھ رکھ کر اذلان بخت کی پشت کو نفرت سے دیکھا تھا۔ درد ہو میرے دشمنوں کی داڑھ پر، سمجھے؟ اب میرا کیوں نام لیا آپ نے؟ خود کے دانت کا تو نہیں کہا، نہ ہی فاطمہ اور زرگل کے کہا، میرا دانت ہی فالتو تھا کیا؟ اتنا مزیدار بریانی تھی، ابھی تو میں نے اور بہت کچھ کھانا تھا، ہائے اللہ کہاں پھنس گئی میں۔ گاڑی میں اس کے واویلے جاری تھے، جبکہ وہ تینوں کان لپیٹے اس کے واویلے سن رہے تھے۔ بھائی بھابھی کو کسی اچھے ریسٹورنٹ میں کھانا کھلا دینا۔ فاطمہ کی نرم آواز پر زرغون نے پیچھے مڑ کر فاطمہ کو جانثار نظروں سے دیکھا۔ اللہ سونے، اگر کسی کو نن دینی ہے تو میری فاطمہ جیسی دینا، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ زرگل تو مسکرائی جا رہی تھی۔ ہو سکتا تھا زرغون ساتھ ہو اور کوئی سیریس ہو کر بیٹھ جائے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ بخت بنا کچھ بولے سنجیدگی سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ وہ بہت کم گاڑی ڈرائیو کرتا تھا، لیکن آج وہ خود کر رہا تھا۔ ساتھ دو گاڑیاں گارڈ کی بھی تھیں، ایک آگے اور ایک پیچھے۔ وہ چونکی۔ گاڑی ایک بہت بڑے ہوٹل کے سامنے رکی تھی۔ وہ اشتیاق سے باہر آئی۔ ہوٹل انتہا کا پیارا اور صاف ستھرا تھا، ہر چیز چمک رہی تھی جیسے کسی نے ان ٹائلز پر پیر ہی نہ رکھا ہو۔ آؤ، وہ اس کو کہتا ہوا اندر کی طرف بڑھا۔ گارڈ نے اسے دیکھتے ہی سلام کیا اور سرعت سے دروازہ کھولا۔ وہ پر اعتماد چال چلتا اندر آیا۔ سفید ماربل کا پتھر اپنی مثال آپ تھا، ہر چیز چمک رہی تھی۔ ماحول میں ہلکا ہلکا میوزک تھا، لوگ مگن سے انداز میں کھانا کھا رہے تھے۔ وہ ہوٹل بہت مہنگا لگ رہا تھا، وہاں کی ہر چیز ہی مہنگی سے مہنگی تھی۔ وہ تینوں بہت امپریس ہو چکی تھی۔ مینیجر اور دو تین آدمی بھاگتے ہوئے ان تک آئے تھے۔ سر آپ یہاں اچانک ہی؟ مینیجر نے بھونکلاتے ہوئے پوچھا۔ کیوں، اپنے ہوٹل میں آنے کے لیے مجھے تمہاری اجازت کی ضرورت ہوگی، وہ بہت تیکھے لہجے میں بولا، جس پر مینیجر سمیت وہ تینوں آدمی بھونکلائے تھے، جبکہ وہ تینوں منہ کھولے بخت کو دیکھ رہی تھی۔ یہ ہوٹل بھلا اس کا کیسے ہو سکتا تھا؟ اس نے تو کبھی ذکر تک نہیں کیا تھا۔ نہیں سر، ہمارا وہ مطلب نہیں تھا، وہ شرمندگی سے کہنے لگے۔ سفیان، انہیں ٹیبل پر بٹھاؤ اور جو یہ آرڈر کرتی ہیں جلدی سے لا کر دو انہیں، میں تب تک میں ذرا راؤنڈ لگا لوں ہوٹل کا، وہ کہتے ہی آگے بڑھ گیا، جبکہ وہ تینوں ہونک بنی ویٹر کے بتائے ہوئے ٹیبل پر بیٹھی۔ یار تمہارا بھائی تو بہت امیر ہے، پکا اس نے نیب والوں سے اپنے اثاثے چھپائے ہوئے ہیں، اور مجھے دیکھو آج تک ایک چھلا تک نہیں لے کر دیا۔ دیکھو فاطمہ، تم اپنے بھائی کی کنجوسی، ویسے کنجوسی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، وہ ناک چڑھا کر بولی، جس پر وہ دونوں ہلکی مسکان سے مسکرا دی۔ ان تینوں کو ان کا آرڈر کیا ہوا کھانا مل چکا تھا۔ وہ بہت رغبت سے کھانا کھا رہی تھی۔ جب وہ آیا، فون کان سے لگا رکھا تھا، جس پر وہ کسی کو ڈانٹتا ہوا فون بند کر چکا تھا، پھر سر جھٹک کر ان کے قریب ہی بیٹھا۔ بھائی، کھانا یہاں کا بہت بیسٹ ہے، فاطمہ نے خوشی سے نہال ہوتے ہوئے بھائی سے کہا۔ وہ جواباً مسکرا دیا۔ ویٹر اس کے آگے بلیک کافی رکھ گیا تھا۔ وہ کافی کا سپ لیتا اسے دیکھنے لگا، جو کھانا کھاتے وقت کم ہی کسی کو دیکھتی تھی، کیونکہ ساری توجہ جو کھانے پر ہوتی تھی۔ میں تو اب اکثر یہاں سے ہی ڈنر اور لنچ کیا کروں گی، آخر میں اپنا ہوٹل ہے، میرا مطلب ہے ان کا ہوٹل ہے، تو ہم دونوں کون سا الگ الگ ہیں؟ کیوں؟ زرگل منہ میں وہ کباب رکھتی بولے جا رہی تھی، جبکہ وہ کافی کے سپ لیتا بنا کوئی ری ایکٹ دیے بس اس کے نقوش دیکھتا رہا۔ فاطمہ ہلکا سا مسکرا دی۔ کیا کہہ رہی ہو تم، پاگل ہو کیا؟ اعظم صاحب نے اسے ڈانٹا۔ میں پاگل نہیں ہوں، آپ بس کل ہمارے گھر آئیں اور اذلان بخت سے فاطمہ کا ہاتھ مانگیں، میں اسے اپنی بھابھی بنانا چاہتی ہوں۔ اس لڑکی نے بہت کم خوشیاں دیکھی ہیں، میں چاہتی ہوں میرا بھائی اس کے سارے غموں کا مناوا بن جائے، اور بیاہی بیٹی کی بات ماں باپ کو ہر صورت ماننی پڑتی ہے، وہ ضدی لہجے میں بولی۔
جس پر اعظم صاحب اسے گھورنے لگے۔ بیٹا سو جاؤ، تھکی ہوگی، تم جاؤ، شاباش، لگتا ہے تھکاوٹ میری بیٹی کے دماغ پر چڑھ گئی ہے۔ وہ چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے لاپرواہی سے بولے، بات سنیں، کوئی نیند نہیں آ رہی مجھے، اور ایک بار میں اگر کوئی فیصلہ کر لوں تو پھر میں کبھی اس فیصلے سے نہیں ہٹتی ہوں۔ وہ ناک چڑھا کر بولی، آج تک ہم نے تو کوئی فیصلہ نہیں مانا تمہارا، پھر کون سے فیصلے سے نہیں ہٹی تم، ذرا بتانا پسند کرو گی آپ؟ وہ بھی تو آخر اسی کے باپ تھے، لاجواب کرنا جانتے تھے۔ اب تک کوئی نہیں مانا تو کیا ہوا، اب میرا فیصلہ مانا جائے گا، ورنہ ہنی کو گھر سے بھگا دوں گی کہ پھر مت کہیے گا زرفون تم نے اچھا نہیں کیا۔ وہ پیر پٹکتی ہوئی بولی، جاؤ بچے سو جاؤ۔ ہم بس چائے پیتے ہوئے بولے، وہ میرا بھائی ہے، بات تو میری ہی مانے گا۔ 1 منتھ کے بعد میری بھائی کی شادی ہے فاطمہ سے۔ میں نہیں جانتی، آپ کو میری بات ماننی ہی پڑے گی، ورنہ اس گھر کا پانی بھی مجھ پر حرام ہو جائے گا، سن لیں آپ۔ غصے سے کہتی ہوئی وہ ان کے کمرے سے نکل گئی۔ اف، یہ لڑکی کب سدھرے گی، بھلا ایسے بھی ہوتا ہے، جھلی کہیں کی۔ وہ سر جھٹک کر بڑبڑائی تھے۔ بخت روم میں بیٹھا ٹانگوں پر لیپ ٹاپ رکھے وہ کچھ ضروری فائلز وغیرہ چیک کر رہا تھا جب وہ منہ بسورے اندر آئی۔ اف، میری تو کوئی عزت ہی نہیں ہے، نہ یہاں نہ وہاں، وہ غصے سے بولی، جس پر وہ اسے دیکھتا پھر سے فائل وغیرہ چیک کرنے لگا۔ آپ نے پوچھا نہیں مجھے کیا ہوا؟ وہ اسے خاموش دیکھ کر خود سے بولی، زرغون بعد میں بات کرتے ہیں، ابھی مجھے ضروری فائل ریڈ کرنی ہے، سو ڈونٹ ڈسٹرب می۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ جواباً وہ اسے گھورتی ہوئی کھڑی ہوئی، اللہ کرے مر جاؤں میں، آپ لوگوں کو تو سکون آئے۔ وہ غصے سے کہتی ہی وہاں سے نکل گئی، جبکہ وہ ساکھ بیٹھا اس کے میں مر جاؤں پر ہی اٹک کر رہ گیا۔ وہ وہاں سے نکلتی ہوئی فاطمہ اور ہنا کے روم میں آئی، وہ دونوں سو چکی تھیں۔ وہ غصے سے باہر نکل آئی، وہ بھی گھر کے پچھلے گارڈن کی طرف جہاں سے جنگل کی طرف راستہ جاتا تھا۔ وہ چیئر پر بیٹھنے لگی تھی جب بہت سارے جگنوں کا جھرمٹ جنگل کی طرف جاتے دکھا۔ وہ مسکرا کر کھڑی ہوئی اور بھاگ کر چمکتے ہوئے جگنوں کے تعاقب میں آئی، لیکن وہ جنگل کی طرف نکل گئے تھے۔ وہ لوہے کا مضبوط دروازہ کھولتی ہوئی جنگل کی طرف جاتے راستے کی طرف دوڑی جہاں وہ جگنو جا رہے تھے۔ واہ واہ، کتنا خوبصورت منظر ہے، پکس بناتی ہوئی پھر ایڈٹ کر کے سب کو دکھا کر جلاؤں گی۔ وہ پاکٹ سے سیل فون نکالتے ہوئے بولی۔ وہ دوڑتی ہوئی موبائل ہاتھ میں لیے ان کے پیچھے بھاگنے لگی جو اونچا اڑنے لگے تھے۔ اوف، نیچے آؤ، نیچے آ جاؤ، میں سیلفی لے کر چلی جاؤں گی، پلیز اپنی ایک سیلفی بنا لیں دو۔ وہ جگنو کے ترلے کرنے لگی تھی جیسے وہ اس کی زبان سے آشنا ہو یا وہ سن سکتے ہوں۔ اللہ، یہ کہاں چلے گئے؟ وہ اوپر کی طرف جاتے ہی کہیں گم ہو گئے تھے۔ اب جنگل میں صرف چاند کی مدھم سی روشنی تھی۔ وہ ساکھ سی کھڑی ارد گرد دیکھ رہی تھی۔ اف، میں کہاں آ گئی؟ اللہ، کون سا راستہ تھا جس سے میں آئی تھی؟ وہ موبائل کی ٹارچ آن کرتی خود سے پریشانی سے بڑبڑائی، آنکھوں میں نمی جھلکنے لگی کہ اسے اچانک سے ہی جنگل کی گہری خاموشی سے ڈر لگنے لگا تھا۔ جنگل میں گہرا سناٹا تھا، کسی جانور تک کی آواز نہیں تھی۔ اف اللہ، میں کیوں آ گئی؟ کیا میں پاگل تھی جو بے وفا جگنو کے پیچھے پیچھے اتنی دور نکل آئی؟ اف، یہاں اگر میں مر گئی تو وہ اونچا اونچا بول رہی تھی تاکہ ڈر نہ لگے۔ کاش دروازے پر بڑا سا تالا لگا ہوتا تو میں نہ آ پاتی، وہ غصے سے بولی۔ اس کے سامنے 3 راستے تھے، ایک دائیں سائڈ جاتا تو ایک بائیں سائڈ، جبکہ ایک سیدھا تھا۔ مجھے لگتا ہے میں سیدھے راستے سے آئی تھی، وہ کچھ سوچتی ہوئی سیدھے راستے کی طرف چلنے لگی۔ وہ بھاگتی ہوئی سیدھے راستے پر دوڑنے لگی تھی۔ 1-2 بار وہ ٹھوکر کھا کر گری بھی تھی، لیکن وہ خوف سے بنا رکے بھاگتی گئی۔ لیکن اب وہ شوق سے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ گئی تھی کہ سامنے ہی ایک کھنڈر ٹائپ چھوٹا سا گھر تھا جس کی چھت گر چکی تھی تو دیواریں خستہ حال دکھتی تھیں۔ یہ میں کس جگہ آ گئی ہوں؟ وہ خوف سے پیچھے ہٹتی ہوئی خود سے بڑبڑائی تھی۔ موبائل میں بخت کا نمبر ڈائل کرتے اسے کال کرنے لگی، اور پھر فون کیوں نہیں اٹھا رہے؟ وہ خوف سے ہلتے دروازے کو دیکھتی ہوئی بڑبڑائی تھی۔ وہ کچھ دیر تک تو ساکھ بیٹھا رہا، پھر گہری سانس لیتا وہ لیپ ٹاپ بند کرتا ہوا اٹھا۔ پاؤں میں چپل پہنتا وہ کمرے میں آیا، لیکن وہ کمرے میں ہوتی تو نظر آتی نہ۔ وہ وہاں سے ہوتا ہوا ہنا کے روم میں آیا۔ ہنا اور فاطمہ سو رہے تھے، کمرے میں وہ نہیں تھی۔ اس نے پریشانی سے اپنا سارا گھر دیکھ لیا، پھر وہ بڑی حویلی آیا، آہستہ سے آغا جی کے کمرے میں دروازہ دھکیل کر اندر جھانک لیا، پھر ہنی کا بھی دیکھ لیا۔ سب سو رہے تھے، وہ کہیں نہیں تھی، اس کا وجود اس کی نظروں سے اوجھل تھا۔ وہ پریشان ہوتا مین گیٹ کے سامنے آیا،
صاحب جی، ہم تو 6 بجے کا دروازے کے سامنے بیٹھا ہے، میم تو کہیں نہیں گئی۔ دروازہ اسی طرح لاک ہے، چوکیدار نے اس کے پوچھنے پر بتایا۔ اب وہ حقیقتاً پریشان ہوتا گھر کی پچھلی سائڈ کی طرف بھاگا، جہاں کی دیواریں تو چھوٹی تھیں لیکن ان پر کانچ لگا ہوا تھا تاکہ کوئی دیوار نہ پھلانگ سکے۔ وہ چونکا۔ اس کے چونکنے کی وجہ دروازے کا کھلا ہونا تھا۔ یہ دروازہ تو بند ہی رہتا تھا، سب جانتے تھے پیچھے جنگل ہے تو کوئی بھی ادھر نہیں آتا تھا۔ زرغون! وہ بھاگتا ہوا چلایا تھا لیکن اس کی آواز خاموش جنگل میں گونجتی ہوئی اس تک ہی آ رہی تھی۔ زرغون، تم کہاں ہو؟ سامنے آ جاؤ، آئی پرامس نہیں ڈانٹوں گا۔ وہ سیدھے راستے پر بھاگتا ہوا ساتھ ساتھ بول بھی رہا تھا لیکن جنگل میں ہموار خاموشی ہی رہی تھی۔ اف! کہاں گئی یہ پاگل لڑکی؟ یا اللہ، اس کی حفاظت کرنا، وہ بہت معصوم اور بھولی ہے۔ وہ پریشانی سے اللہ سے مخاطب تھا۔ اف! یہ لڑکی کہاں گئی؟ وہ کمر پر ہاتھ رکھے راستے کے بیچوں بیچ کھڑا پریشانی سے خود سے بڑبڑایا تھا۔ بخت! وہ چونکا، کہیں سے زرغون کے چلانے کی آواز آئی تھی۔ وہ راستے کا تعین کرتا سیدھے راستے کی طرف بھاگا تھا۔ جھاڑیوں سے نمٹتا وہ بھاگے جا رہا تھا۔ چپل آگے سے ٹوٹ چکی تھی۔ موبائل وہ کمرے میں ہی چھوڑ آیا تھا۔ وہ تو شکر تھا کہ چاند کی مدھم سی روشنی میں سب کچھ نظر آ رہا تھا۔ زیبل بیڈ پر بیٹھی، گود میں ناول رکھے، ہاتھ میں چائے کا کپ پکڑے، وہ بہت محبت سے ناول پڑھ رہی تھی جب ہلکی سی نوک کرتا وہ اندر آیا۔ کبھی اتنے غور سے میرے چہرے کے نقوش بھی پڑھ لیا کرو۔ قیام کی آواز پر وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ آپ میرے کمرے میں اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ حیرت سے چلائی۔ تم سے ملنے، تم سے بات کرنے۔ اور وہ کہتا ہوا معنی خیزی سے چپ ہوا اور وہ تیکھے چٹکنوں سے اسے گھورتے ہوئے پوچھتی، نامحسوس طریقے سے دوپٹہ پیشانی تک کھینچ گئی تھی۔ ہاں 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 یار، تم تو کہاں چلی گئی ہو؟ میں تو کچھ اور کرنے آیا ہوں، وہ معنی خیزی سے کہتا اس کے قریب بیٹھا جبکہ وہ اچھل کر بیڈ سے اتر گئی۔ آپ کو شرم نہیں آتی رات کے 11 بجے میرے روم میں آتے ہو؟ اوپر سے باتیں چیک کریں اپنی، ابھی جائیں ورنہ میں اپنی امی کو بلا لوں گی۔ وہ غصے سے بولی، تو بلا لو، وہ اعتراض کا حق کھو چکی ہیں، اب تم میری ہو ان کی نہیں، تم پر، تمہاری ہر چیز پر صرف میرا حق ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، شٹ اپ! کیا چاہتے ہیں آپ؟ شرم نہیں آتی اس طرح کی گفتگو کرتے ہوئے؟ وہ شرم سے سرخ ہوتی اس پر چلائی، بہت ہی وہمی ہو یار، میں تو تم سے چائے کی فرمائش کرنے آیا تھا۔ اصل میں مجھے ایک فائل تیار کرنی ہے جس کے لیے میرا جاگنا ضروری ہے، تو اس لیے تم سے چائے کا کہنے چلا آیا۔ کیونکہ امی اور ہما سو رہے ہیں تو میں تمہارے پاس چلا آیا۔ وہ خفگی سے بولتا کمرے سے ہی نکل گیا جبکہ وہ پریشان سی کھڑی رہ گئی۔ پھر 1-2 منٹ کے لیے کچھ سوچتی وہ کچن میں اس کے لیے چائے بنانے چلی گئی۔ دروازے کے پاس چھپ کر کھڑا خیام مسکرایا۔ وہ جانتا تھا وہ لڑکی کبھی اسے انکار نہیں کر سکتی۔ وہ مسکراتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ ہلتے ہوئے دروازے کو دیکھ کر خوف سے پلٹنے ہی لگی تھی جب اندر سے ایک مرد جو کافی موٹا اور طاقتور دکھتا تھا باہر آیا۔ وہ رات کے وقت جنگل میں لڑکی کو دیکھ کر چونک گیا تھا، پھر سمجھا شاید وہ کوئی چڑیل ہو جو اسے ڈرانے چلی آئی ہو، کیونکہ وہ سفید سوٹ میں تھی، اوپر رنگ برنگا دوپٹہ لیا ہوا تھا، لیکن وہ چڑیل تو نہیں تھی، وہ تو لڑکی تھی۔ وہ اس لڑکی کی خوف سے پیلی پڑتی رنگت کو دیکھ کر سمجھ چکا تھا آج ہاتھ میں شکار خود چل کر آ گیا ہے۔ وہ اس خوفناک آدمی کو دیکھ کر بھاگنے ہی لگی تھی جب وہ سرعت سے اسے اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ زرغون کی چیخ پورے جنگل میں گونجی، چٹ چٹ چھوڑو مجھے، جانے دو، وہ چلائی، لیکن وہ اسے کھینچتا ہوا اندر لے گیا۔ اب وہ اسے جانے تھوڑی نہ دے سکتا تھا۔ بخت! وہ پورے زور سے چلائی تھی، وہ وحشت سے اپنا آپ چھڑانے لگی تھی لیکن وہ مضبوط آدمی تھا۔ وہ اسے چارپائی پر لٹا کر اسے باندھ چکا تھا، پاؤں اور ہاتھ باندھ دیے تھے اس وحشی درندے نے۔ اللہ مجھے بچائیں! بخت آپ کہاں ہیں؟ وہ چلائی، لیکن خاموشی اور اس درندے کے کہکہے ہی گونج رہے تھے۔ اس ویرانے میں وہ اس لڑکی کا چلانا تڑپنا انجوائے کر رہا تھا۔ وہ اس کے قریب آیا، پلیز مجھے جانے دو، مجھ پر رحم کرو، میں یہاں نہیں آؤں گی، بس ایک بار جانے دو، وہ روتے ہوئے چلائی۔ کوئی ہے؟ مجھے بچائیں! وہ روتے ہوئے چلائی تھی، لیکن اس درندے نے اس کے ہاتھ پہ کاٹ چکا تھا۔ زرغون درد سے چیختی ہوئی بخت کو پکارنے لگی تھی۔ پیچھے سے ایک کاری وار سے وہ دور جا گرا۔ زرغون! وہ اس کا بہت خون دیکھ کر چلایا، پھر اس کے نیچے گرے دوپٹے سے وہ اس کی کلائی باندھ چکا تھا۔ زرغون ڈر اور تکلیف سے اسے نیموا آنکھوں سے دیکھتی ہوئی رونے لگی۔
وہ درندہ کھڑا ہوتا، بخت کے پیچھے سے پکڑتا، اسے پکڑ چکا تھا جب وہ سورج سے نیچے جھکتا، اس کے پیٹ پر لات رسید کرتا، اسے جھٹکا دے چکا تھا۔ تمہارے پیچھے تو میں کب سے تھا، میری بیوی کو نقصان پہنچا کر تم نے اپنی موت کو آواز دے دی ہے، میں تو ویسے بھی تم تک جلد پہنچنے والا تھا، یہ تو میری بیوی کا شکریہ جو مجھے تم تک جلد لے آئی۔ وہ اسے گردن سے جکڑتا پھنکارا تھا، تم مجھے نہیں مار سکتے، البتہ میں تمہیں ضرور بھون کر رکھ دوں گا، بے فکر رہو۔ وہ وحشی انسان اسے پیچھے کی طرف گراتا ہوا چلایا، یہ تمہاری بھول ہے۔ وہ نیچے گرا، اس کو ایک جھٹکے میں بے بس کر چکا تھا۔ وہ وحشی پیچھے کی طرف گرتا ہوا درد سے چلایا، بخت نے اس کے سینے پر اتنے زور سے پیر مارا کہ اچھل کر رہ گیا۔ وہ اس وحشی کو زندہ نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ خاموش جنگل میں اس وحشی کی چیخیں گونجنے لگیں، آخرکار وہ دم توڑ چکا تھا۔ بخت اب کھڑا ہوتا، اس کی طرف دیکھنے لگا جو نیم بے ہوش تھی، وہ درد سے کرا رہی تھی۔ وہ بھاگتا ہوا اس کے قریب آیا، اسے اپنی باہوں میں لے کر وہ بھیج گیا تھا۔ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیتا ہوا اس کے ایک ایک نقش کو چومنے لگا تھا۔ یہ وجود اسے اپنی زندگی لگنے لگا تھا۔ اس لڑکی کی شرارتوں نے اسے ہنسنا سکھا دیا تھا، اسے محبت سکھا دی تھی۔ وہ اس سے روٹتی لڑتی، اسے بہت پیاری لگتی تھی۔ ہاں، وہ اعتراف نہیں کر پا رہا تھا، وہ ایسی چیزیں اپنے متعلق ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا۔ وہ اسے اٹھاتا ہوا باہر نکل گیا، جنگل میں چاند کی روشنی میں لے کر اسے چلتا۔ وہ بہت سنجیدہ تھا، اگر آج اسے ذرا سی بھی دیر ہوتی تو کیا ہو جاتا۔ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے صحیح وقت پر صحیح جگہ پر بھیج دیا۔ وہ گہری سانس لیتے ہوئے بڑبڑایا تھا۔ وہ جلدی جلدی چلتا، 15 منٹس میں گھر پہنچ چکا تھا۔ اسے کمرے میں لٹا کر وہ ڈاکٹر کو ایمرجنسی میں بلاتا اس کے قریب آیا، جس کے لب اب ساخت تھے۔ اف، کیا کروں میں تمہارا، تم کبھی بڑی نہیں ہوگی، مجھے پتہ لگ چکا ہے۔ وہ ادھر ادھر چکر کاٹتا ہوا بولا۔ آدھے گھنٹے بعد ڈاکٹر آ چکا تھا۔ وہ کمر پر ہاتھ رکھے ڈاکٹر کو اس کی ڈریسنگ کرتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ کٹ اتنا بڑا نہیں تھا، یہ شوق سے بے ہوش ہوئی ہیں، آپ انہیں نیم گرم دودھ کے ساتھ یہ میڈیسن دیں، اس سے درد میں کمی ہوگی، ڈاکٹر کہتا ہوا چلا گیا۔ وہ ایک دو پل اس کے چہرے کو دیکھتا کچن میں چلا گیا۔ 5 منٹ بعد وہ دودھ لے کر کمرے کی طرف بڑھا۔ اذلان بخت یہ سب کام کرے گا، میں نے تو کبھی امیجن بھی نہیں کیا تھا۔ وہ حیرت سے بڑبڑاتا ہوا کمرے میں آیا۔ زرغون اٹھو، یہ دودھ اور میڈیسن لو۔ وہ اسے آنکھیں جھپکتا دیکھ کر بولا، کیا میں زندہ ہوں یا جنت میں ہوں؟ وہ نیم وا آنکھوں سے آہستگی سے بڑبڑائی تھی، جس پر وہ بے ساختہ اذلان بخت کے لبوں پر مسکراہٹ آئی۔ اف، یہ لڑکی، وہ سر جھٹکتا ہوا بولا، نہیں، آپ زندہ ہیں اور شوق میں ہیں، اور اب آنکھیں پوری کھول لیں۔ وہ اسے کندھوں سے پکڑ کر نرمی سے بٹھاتا ہوا بولا۔ وہ آنکھیں کھولے بے یقینی سے اس کے چہرے کو دیکھتی، یکدم اس کے کشادہ سینے میں چھپی۔ پہلے وہ آنسو سے روئی، پھر ہچکیوں سے رونے لگی کہ موت کو وہ بہت قریب سے دیکھ چکی تھی۔ اگر آپ نہ آتے تو وہ مجھے کھا جاتا، اللہ، میں اب کبھی بھی اکیلی نہیں جاؤں گی۔ وہ سراسیمگی سے اس کے سینے میں سر دیے بولی تھی، آواز میں لرزش تھی، تم ٹھیک ہو، ریلیکس رہو، یہ دودھ کے ساتھ میڈیسن لو، ٹھیک ہو جاؤ گی۔ وہ زبردستی اسے سینے سے الگ کرتا ہوا بولا۔ وہ اسے دیکھتی رہی۔ گولی نکال کر اس نے اس کی زبان پر زبردستی رکھی کیونکہ وہ منہ نہیں کھول رہی تھی۔ گولی رکھنے کے بعد اس نے اس کے ہونٹوں سے دودھ کا گلاس لگایا اور سارا پلا کر ہی گلاس ہونٹوں سے ہٹایا۔ میں بہت ڈر گئی تھی، مرنا تو ایک دن ہے لیکن اتنی بھیانک موت کبھی ایکسپیکٹ نہیں کی تھی۔ بخت، وہ کون تھا اور اس کی شکل اتنی خوفناک کیوں تھی، اور میں کیوں جنگل میں چلی گئی؟ میں پاگل ہوں، جھلی ہوں، نان سینس ہوں، مجھ میں رتی برابر بھی عقل نہیں ہے، پتہ نہیں کس نے مجھے پیپر میں پاس کر دیا اور میں ڈاکٹر بن گئی، کیونکہ میں تو بالکل بھی عقل سے فارغ ہوں۔ بس آج کے لیے اتنی ہی تعریف کافی ہے، باقی کل کر لینا، اب سو جاؤ۔ وہ اس کے ساتھ لیٹا ہوا سنجیدگی سے بولا۔ اف، کیا کروں، وہ منظر میری آنکھوں سے ہٹ ہی نہیں رہا۔ وہ اس کا چہرہ دیکھتی ہولے سے بڑبڑائی تھی، سو جاؤ پھر بھول جاؤ گی۔ نہیں بھولوں گی، میں ڈر گئی ہوں، آپ مجھے دیکھیں ورنہ مجھے ڈر لگے گا۔ وہ اس کا چہرہ اپنی طرف موڑتی ہوئی معصومیت سے بولی، جس پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیا۔ وہ بھی آہستگی سے مسکرائی۔ آپ مجھے کوئی کہانی سنائیں نا جس میں پرنسس ہو اور ایک پرنس ہو اور ایک چڑیل ہو۔ اس کی طرف کروٹ لیے ہوئے بولی تھی، مجھے تو کوئی اسٹوری نہیں آتی، خاص کر پرنسس یا چڑیل والی۔ وہ کندھے اچکاتا ہوا بولا، مجھے آتی ہے، سناؤں میں آپ کو؟
لیکن آپ نے آنکھیں نہیں بند کر دیں۔ وہ بے بسی سے سر ہلا گیا کہ وہ صبح 5 بجے کا جگا ہوا تھا اور ایک بار بھی وہ چین سے بیٹھ نہیں سکا تھا۔ اور پھر زرغون کی گمشدگی، وہ اسے کہانی سنا رہی تھی اور وہ سن بھی رہا تھا۔ 20 منٹ بعد وہ سو چکا تھا۔ زرغون نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ سو گئے، مجھے ڈر لگے گا۔ وہ ارد گرد دیکھتی ہوئی بولی۔ کمرے میں نیم تاریکی تھی۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ خوبصورت نقوش، ہلکی ہلکی بیرڈ، گھنی مونچھیں، وہ بہت وجیح مرد تھا۔ زرغون نے اس کے ہاتھ دیکھے، ہری نسوں والے مضبوط ہاتھ۔ وہ اس کی نیند کا فائدہ اٹھاتی آہستہ سے انگلیوں سے اس کا ہاتھ چھونے لگی۔ دل اتنی زور سے دھڑکا کہ مانو باہر نکل آئے گا۔ وہ ہلکا سا مسکرائی، پھر وہ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں پکڑتی ہوئی اپنے گال کے نیچے رکھتی آنکھیں موند گئی۔ اس سے ڈر کا احساس کم ہوا تھا۔ حنان نے چونک کر فاطمہ کو دیکھا جو پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ آپ کو باغبانی کا شوق ہے؟ وہ اس کے قریب آتا دھیمے لہجے میں بولا۔ صبح بخیر، وہ اسے دیکھتی مسکرا کر بولی۔ وہ جواباً سر ہلا گیا۔ اوپر بالکنی میں کھڑے اعظم صاحب نے چونک کر ان دونوں کو دیکھا۔ ہاں، مجھے شروع سے ہی باغبانی کا بہت شوق تھا۔ ہاسٹل میں تھی تو اپنے کمرے کی کھڑکی میں نے 2 پلانٹ رکھے ہوئے تھے، گلاب اور چنبیلی کا۔ وہ جواباً پاکٹ میں ہاتھ ڈالتا ہوا مسکرایا۔ اور کیا کیا شوق ہیں آپ کے؟ وہ ہلکی مسکراہٹ ہونٹوں میں لیے ہوئے بولا۔ وہ اس کی طرف مڑتی ہوئی مسکرائی۔ کچھ خاص نہیں ہے، بس چھوٹے چھوٹے ہیں۔ آپ ناشتہ ہماری طرف کیجیے گا، میں نے حلوہ پوری بنائی ہوئی ہے، یقیناً آپ کو پسند آئے گی۔ وہ اس سے خلوص سے کہتی ہوئی اندر کی طرف بڑھ گئی، جبکہ وہ دونوں ہاتھ پاکٹ میں ڈالتا مسکرایا۔ مسکراہٹ بہت پیاری تھی، جس پر اوپر کھڑے اعظم صاحب نے دانت پیسے۔ موصوف کو اس عمر میں دیکھو اور اس کی عمر دیکھو اور اس کی حرکت دیکھو، تمہیں تو سیدھا کرتا ہوں میں۔ یہ سارا خناس تمہارے دماغ میں تمہاری بہن نے ہی ڈالا ہوگا۔ وہ بیٹے کو گھورتے ہوئے غصے سے بولے۔ پلٹتے ہی اس کی اچانک ہی نظریں بالکنی میں کھڑے اپنے باپ پر گئی، جو مشکوک نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ گھبرایا۔ میں انہیں مارننگ کہنے آیا تھا، اب ان کے قریب سے ایسے ہی نہیں گزر جاتا تو برا لگتا نا انہیں، آخر وہ بخت بھائی کی بہن ہے۔ وہ انہیں اپنی صفائی پیش کرتا وہ اندر کی طرف بھاگ گیا۔ اسے کہتے ہیں چور کی داڑھی میں تنکا، وہ غصے سے بولے۔ وہ انگڑائی لیتی ہوئی منہ پر ہاتھ رکھ کر بیڈ سے کھڑی ہوئی۔ کلائی میں درد تھا لیکن زیادہ نہیں تھا۔ واش روم میں شاور چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ بالوں کو کھولتی ہوئی ان پر برش کرنے لگی تھی جب وہ واش روم سے باہر آیا۔ ہاتھ میں ٹاول تھا، وہ شرٹ کے بغیر تھا۔ وہ اسے دیکھتی جھٹ سے آنکھوں پر ہاتھ رکھ گئی۔ آپ کو ذرا شرم نہیں آتی؟ ایسے کون باہر آتا ہے؟ وہ ہموار آنکھوں پر ہاتھ رکھ کے خفگی سے بولی۔ چہرہ سرخ تھا جس پر بخت کی آنکھیں مسکرائیں۔ میں تو ایسے ہی باہر آتا ہوں، وہ مسکراتے لہجے میں بولا۔ لیکن تب آپ اکیلے تھے، اب میں بھی تو ہوں، آپ کو احتیاط کرنی چاہیے۔ وہ اس کی طرف بیک کرتی ہموار خفگی سے بولی۔ کیوں؟ میرا کمرہ ہے، میری مرضی، میں چاہے شرٹ پہنوں یا نہ پہنوں، میری مرضی، وہ نرم لہجے میں کہتا۔ نئی شرٹ پہنتا ہوا اس کے سامنے آیا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے چونکی۔ وائٹ شرٹ اس پر انتہا سے زیادہ سوٹ کر رہی تھی۔ وہ اسے محبت سے دیکھنے لگی، جس پر وہ مسکرایا۔ بھائی، میں نے آج اسپیشل ناشتہ بنایا ہے، آپ دونوں فٹافٹ آ جائیں ورنہ کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا۔ فاطمہ دروازہ نوک کرتی ہوئی ان دونوں سے مخاطب ہوئی۔ ہم آ رہے ہیں بچے، آپ کھانا لگواؤ۔ بخت اسے شفقت سے کہتا ہوا مرر کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ زرغون گہری سانس لیتی ہوئی کبٹ کی طرف آئی۔ آج رات میں گھر نہیں آؤں گا، آؤٹ آف کنٹری جا رہا ہوں، کل شام کو آؤں گا۔ وہ بلیک کوٹ بازو پر ڈالے اسے بتانے لگا، جو حیرت سے اسے دیکھتی اس کے قریب آئی۔ آپ کس کنٹری جا رہے ہیں؟ وہ اس سے اشتیاق سے پوچھنے لگی، لیکن دل میں کہیں خاموشی چھائی تھی اس کے جانے کا سن کے۔ فرانس، وہ خود پر اسپرے کرتا ہوا بولا۔ وہ وہیں کھڑی اسے تیار ہوتا دیکھتی رہی۔ خیال رکھنا اپنا فاطمہ، اور ہنا اپنا خیال خود رکھ سکتی ہیں، تم بھی اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔ وہ اس کے گال پر ہاتھ رکھتا بہت نرم لہجے میں کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ اس کے کلون کی مہک پورے کمرے میں پھیل گئی تھی۔ وہ مبہوت سی اس کی مہک سانسوں میں اتارتی ہوئی مرر کے سامنے آئی۔ گھنگھریالے بال کندھوں پر بکھرے پڑے تھے۔ وہ دائیں گال پر ہاتھ رکھتی کھل کر مسکرائی۔ کسی کا لمس اتنا اچھا کیسے لگ سکتا ہے؟ وہ حیرت سے گال پر ہاتھ رکھے ہوئے بڑبڑائی تھی، جبکہ دروازے سے ٹیک لگائے کھڑا وجود مسکرایا۔ لبوں پر مسکراہٹ لیے وہ اسے دیکھتا ہوا پلٹ گیا۔ اعظم صاحب دونوں بہن بھائی کو گھور رہے تھے۔ وہ پھر آ گئی تھی، کبھی نہ آنے کا کہنے والی۔
میں اپنے بھائی سے ملنے آئی ہوں، وہ خبری سے بولی۔ بخت مان جائے گا کیا؟ پہلے اس سے تو پوچھ لو۔ وہ بھی جواباً طنز سے بولے، مطلب وہ اگر مان گئے تو آپ بھی مان جائیں گے؟ وہ اپنی جگہ سے اچھلتی ہوئی حیرت سے بولی، ہاں۔ وہ بیٹی کو گھورتے ہوئے بولے۔ وہ مسکرائی جبکہ وہ پاستا کھاتا حنان الجھن سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ کیا بات ہو رہی ہے؟ وہ نظروں میں الجھن لیے ہوئے تجسس سے بولا۔ بچوں کو بتانے والی بات نہیں ہے، پاستا کھاؤ اور میری فاطمہ کو دعا دو، اسے گھورتے ہوئے بولی، جس پر وہ آپی کو خشمگین نظروں سے گھورتا اعظم صاحب کی طرف متوجہ ہوا، جو پاستا کھاتے ان دونوں کو گھور رہے تھے۔ حنان پاستے کی پلیٹ ٹیبل پر رکھتا ہوا باہر نکل گیا۔ پاپا حنان کو مت بتائیے گا جب تک میں بات فائنل نہ ہو جائے، وہ پاستا کھاتی ہوئی بولی۔ وہ راضی ہونے کے لیے پاپا کے لیے پاستا بنوا کر لائی تھی، وہ ایسی ہی تھی، کسی سے زیادہ دیر ناراض نہیں رہ سکتی تھی۔ مالا نے مسکرا کر سامنے سے آتے حنان کو دیکھا، جو ریڈ ٹی شرٹ، بلو پینٹ پہنے بلو ہی جاگرز پہنے ہوئے تھا۔ وہ اپنے دراز قد اور سفید رنگت میں بہت خوبرو جوان تھا۔ وہ مالا کو ہلکی سی مسکان پاس کرتا اس کے پاس سے ہوا کے جھونکے کی طرح گزر گیا۔ مالا بھی مسکرائی، پھر اس کی مسکراہٹ سمٹی۔ وہ حنا کے ساتھ بیٹھی فاطمہ کے پاس جا رکا تھا، جو حنان کو دیکھتی مسکرائی تھی۔ حنان اسے اسمائل پاس کرتا حنا کو گود میں لیے باہر نکل گیا۔ فاطمہ نے حنا کو پیار سے ہوائی کس بھیجی تھی، جس پر حنان ساکت ہوا تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے اس کے بوسے کو جیسے اپنے چہرے پر محسوس کرنے لگا تھا۔ فاطمہ اندر جا چکی تھی۔ مالا نے غصے سے دانت پیسے، تو کیا یہ فاطمہ کو لائک کرتا ہے؟ نہیں، ان کا ٹیسٹ اتنا برا نہیں ہو سکتا۔ وہ کیسے اس لڑکی کو پسند کر سکتا ہے جو میرے مقابلے میں کچھ بھی نہیں؟ وہ غرور سے بڑبڑائی، لیکن حنان تو ابھی بھی وہیں ساکت کھڑا تھا، جیسے فاطمہ نے اس پر کوئی جادو سا کر دیا ہو۔ حنان، تم میرے ہو، صرف میرے، وہ دانت پیستی ہوئی بڑبڑائی تھی۔ حنا نے حنان کو ہلایا، جو چونکا، پھر مسکرا کر سر ہلکتا اس کے گال پر پیار سے بوسہ دیتا باہر نکل گیا۔ حنا کو آئس کریم کھلانے زرگل، زرش، ملیحہ، مالا یہ سب آج شاپنگ پر جا رہی تھی۔ زرگل نے باہر چائے پی تھی، زرغون کو بھی ساتھ چلنے کو کہا، جس پر وہ فاطمہ سے اندر پوچھنے بھاگی تھی، فاطمہ میں بھی شاپنگ پر چلی جاؤں؟ وہ فاطمہ سے پوچھتی فاطمہ کو حد سے زیادہ پیاری لگی تھی۔ بھابھی آپ بڑی ہیں، مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہیں؟ دل کر رہا ہے تو چلی جائیں۔ فاطمہ نے حیرت سے پوچھا، اب میں تمہیں بتائے بغیر تو نہیں جاؤں گی نا؟ کیا تم بھی چلو گی؟ وہ صوفے پر پڑی فاطمہ کی بلیک چادر خود پر لیتی ہوئی اس سے پوچھنے لگی۔ نہیں بھابھی، آپ جائیں اور میرے لیے بھی کچھ اچھے سے ڈریس لے آئیے گا، فاطمہ نے اسے بیگ دیتے ہوئے فرمائش کی۔ یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے؟ تم کلرز وغیرہ مجھے بتا دو، میں ان میں سے لے آؤں گی۔ وہ چادر سے اپنا وجود چھپاتی پیار سے بولی تھی۔ آپ اپنی مرضی کے کلر سلیکٹ کر لینا، فاطمہ نے اس کی لٹ کو کان کے پیچھے کرتے ہوئے کہا، جس پر وہ سر ہلاتی مسکرا کر فاطمہ کا سر چومتی نکل گئی۔ فی امان اللہ، فاطمہ اس کے پیچھے سے کہتی چلی گئی۔ کیا ضرورت تھی اسے ساتھ لانے کی؟ زرش اپنی بہن کو گھور کر پوچھا۔ آپی، وہ ہماری فیملی کا اہم حصہ ہیں، بھلا ہم ان کے بغیر کیسے جا سکتے ہیں؟ زرگل نے سنجیدگی سے اپنی بہن کو ٹوکا، جس پر زرش نے اسے زبردست گھوری سے نوازا۔ وہ بھاگتی ہوئی آتی دکھائی دی۔ زرگل نے اس کے لیے اپنے ساتھ سیٹ رکھی تھی۔ وہ بھاگ کر زرش کے ساتھ بیٹھتی ہوئی گاڑی کا دروازہ بند کر گئی۔ وہ سارے راستے باتیں کرتی ہوئی شاپنگ مال پہنچی تھی۔ وہ سب ارد گرد بکھر گئی تھی، جسے جو جو اچھا لگ رہا تھا وہ اسی جانب چلی گئی تھی۔ وہ اور زرگل فراک اسٹف کی طرف بڑھیں۔ واہ واہ، یہ کتنی پیاری ہے نا؟ وہ ایک پرپل کلر کی فراک دیکھتی ہوئی اشتیاق سے بولی، دیکھو یار، یہ بنی ہی تمہارے لیے ہے۔ زرگل نے پنک فراک کو اس کے ساتھ لگاتے ہوئے کہا، جس پر سلور کلر کی کڑھائی تھی۔ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ میں اپنے بھابھی کے لیے لینے کا کہہ رہی ہوں، زرغون نے مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے کہا، جس پر زرگل نے حیرت سے اسے دیکھا۔ زرگل، تم سیریس ہو؟ زرگل نے حیرانگی سے پوچھا۔ یس آئی ایم سیریس، وہ ناک چڑھا کر بولی۔ تھوڑا دور کھڑی مالا حیرت زدہ رہ گئی۔ بھابھی، وہ حیرت سے بڑبڑائی، چلو آؤ ڈائمنڈ جیولری دیکھتے ہیں۔ زرگل نے اشتیاق سے ڈائمنڈ جیولری کی دکان دیکھ کر کہا، ہاں چلو، دیکھنے میں کیا حرج ہے؟ وہ بھی شیشے سے نظر آتی جیولری کو دیکھتے ہوئے بولی۔ وہ دونوں اندر آئیں، جہاں زرش پہلے ہی گردن میں ایک نفیس سی چین ڈالے آئینے میں خود کو دیکھ رہی تھی۔ زرش انہیں دیکھتی پھر سے اپنے کام میں مگن ہو گئی۔ واہ واہ یار، یہ دیکھو کتنی پیارے ایئر رنگ ہیں، زرگل نے ٹاپس دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ سر ہلاتی ہوئی خوبصورت پینڈنٹ دیکھنے لگی۔ وہ مختلف پینڈنٹ گلے میں ڈالے خود کو دیکھنے لگی۔ اس نے چونک کر اسے دیکھا،
پھر وہ مسکراتی وہ سب شاپنگ فنش کرتی ہوئی باہر نکلنے لگی تھیں جب 2-3 آدمی ان کے قریب آئے۔ ان کے ساتھ دو لیڈیز بھی تھیں۔ رکیں آپ لوگ، ہمیں آپ سب کی تلاشی چاہیے، ان میں سے ایک آدمی ان سب کو روکتے ہوئے بولا۔ وہ سب حیرت سے انہیں دیکھنے لگیں۔ کیوں تلاشی چاہیے ہماری؟ ہم نے کون سی چوری کر لی ہے آپ لوگوں کی؟ زرش نے تنگ کر پوچھا۔ ابھی پتہ چل جاتا ہے، آپ لوگ ہمیں چیک ان کرائے بغیر یہاں سے نہیں جا سکتی، ان میں سے ایک عورت نے سپاٹ انداز میں کہا۔ زرغون نے منہ بنائے انہیں لاپرواہی سے دیکھا۔ جو کرنا ہے جلدی کریں، ہمیں بھوک بھی لگی ہے اور یہاں تو ویسے اور بھی بہت سے لوگ ہیں، تم لوگ ان کی تلاشی کیوں نہیں لے رہے؟ زرغون نے کمر پر ہاتھ رکھ کر آئی برو جھکا کر پوچھا۔ ان کی بھی لے لی جائے گی، پہلے آپ لوگ تلاشی لینا۔ وہ عورت ان کے بیگز وغیرہ دیکھتی ہوئی بولی۔ آس پاس اور بھی بہت سے لوگ اکٹھے ہو گئے تھے۔ زرغون نے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر بھوک کو لگام دی۔ وہ سب کے بیگز چیک کرتے اب زرغون کے بیگ کے لیے ہاتھ آگے بڑھا گئے تھے۔ وہ بیزار سا منہ بناتی اپنے تھیلے جتنا بیگ ان کی طرف بڑھا گئی۔ وہ عورت اس کے بیگ کی تلاشی لیتی چونکی، اندر سے چین برآمد کرتی وہ ہاتھ لوگوں کی طرف بڑھا گئی۔ سب نے ساکھ نظروں سے اس چمکتی ہوئی چین کو دیکھ کر زرغون کو دیکھا، جو خود حیرت کا مجسمہ بنے اپنے بیگ سے نکلتی چین کو دیکھ رہی تھی۔ وہ آدمی چین کو اس کے سامنے لہراتا طنزیہ مسکرایا۔ یہ میں نے نہیں ڈالی، یہ میں نہیں جانتی، یہ میں نے نہیں ڈالی، یہ پتہ نہیں کیسے میرے بیگ میں آ گئی ہے۔ زرگل بتاؤ نا، میں نے نہیں ڈالی، وہ گھبراتے ہوئے زرگل سے بولی۔ وہ چاروں منہ پر ہاتھ رکھے اسے دیکھنے لگے۔ زرغون ایسا نہیں کر سکتی آفیسر، یہ کسی نے اس کے بیگ میں ڈال دی ہوگی، زرگل نے گھبرائے ہوئے چہرے سے کہا۔ باقی کچھ لوگ تمسخرانہ نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے، جو شوق سے ساکھ کھڑی تھی۔ یہ میں نے نہیں ڈالی، یہ کیسے آ گئی میرے بیگ میں؟ آئی ڈونٹ نو، وہ پریشانی سے بولی۔ زرگل نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی، لیکن چین اس کے بیگ سے سب لوگوں کے سامنے برآمد ہوئی تھی۔ چین سب لوگوں کے سامنے سے ان کے بیگ سے برآمد ہوئی ہے، کیا اب بھی کسی صفائی کی ضرورت ہے؟ ایک آدمی بہت غصے سے بولا۔ وہ دنگ نظروں سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ بھلا چین کیسے اس کے بیگ میں آ سکتی ہے؟ میں نے تو یہ چین دیکھی تک نہیں تھی۔ اتنے لوگوں کو اپنی طرف تمسخرانہ نظروں سے دیکھتا دیکھ کر آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ دیکھیں، میں چور نہیں ہوں، میرے شوہر بہت امیر ہیں، میرے پاپا بھی بہت امیر ہیں، مجھے چوری کی کیا ضرورت ہے بھلا؟ وہ اپنی صفائی پیش کرنے لگی تھی۔ تو کیا یہ جادو سے آپ کے بیگ میں آ گئی ہے؟ ایک عورت بہت غصے سے بولی۔ دیکھیں، چین تو آپ کو مل چکی ہے، ہمیں جانے دیں اب، زرگل نے آگے آتے ہوئے کہا تھا۔ ایسے تو نہیں ہوگا، ہم نے پولیس کو فون کر دیا ہے، وہ بس آتی ہی ہوگی۔ اگر ایسے ہم چوروں کو چھوڑنے لگ جائیں تو چلا لی ہم نے دکان۔ ایک آدمی جو بہت غصے سے زرغون کو دیکھ رہا تھا، انتہائی غصے سے بولا کہ وہ اس شاپ کا مالک تھا۔ زرغون سمیت سب لڑکیوں نے ساکھ نظروں سے اسے دیکھا۔ ابھی وہ کچھ کہنے ہی لگی تھی جب لیڈی پولیس اور 2 آفیسر مال میں آتے دکھائی دیے۔ زرگل میں پولیس اسٹیشن نہیں جاؤں گی، پلیز بخت کو فون کرو، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ آپ کو تھانے میں ہمارے ساتھ جانا ہوگا، آگے دیکھا جائے گا آپ نے چوری کی تھی یا نہیں، لیڈی پولیس آفیسر اسے ساتھ لے جاتے ہوئے سپاٹ انداز میں بولی تھی۔ وہ روتے ہوئے خود کو چھڑا رہی تھی، لیکن وہ اسے لے جانے لگے تھے۔ پیچھے پیچھے وہ سب بھی اس کی طرف دوڑے تھے۔